27 ستمبر تک لوگوں کو الجھائے رکھا، لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم کوشش کریں گے، الجھائے میں نہیں کہوں گا، ایک امید دلائی تھی. لیکن اب کیا امید ہے؟ اب تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب جب پاکستان کی سرزمین کے اوپر قدم رکھیں گے تو پھر وہ کوئی ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے لائیں گے. دوسری طرف نریندر مودی کو بھی بہت مشکلات ہیں، ان کی اکانومی جو ہے سفر کر رہی ہے. لیکن جو اکانومی کے بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں تو کیا اکانومی جب پاکستان بنا تھا تو ہماری اکانومی اچھی تھی؟ اور جب پاکستان ٹوٹا تو ہم تو اس ٹائم پہ ہماری اکانومی جو تھی وہ چین، کوریا، جاپان سے بہتر تھی، ہندوستان سے بہتر تھی. ہم ایشین اکنامک ٹائیگر تھے، نمبر 1 تھے ایشیا میں. تو پھر تب ملک ٹوٹ گیا. تو اکانومی ہر چیز کے لیے نہیں ہوتی. نارتھ کوریا کی اکانومی ہے لیکن انہوں نے دیکھا دلیری ہے. افغانستان کی اکانومی ہے طالبان کی تو وہ بھی نہیں ہے. امریکہ کے مقابلے میں اکانومی کہاں. اور دوسرا جو یہ ایک غلط خیال سب کو دیا جاتا ہے، آپ کے لیے بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا عمران صاحب. ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ہمارے ملک نے قرضے لے لیے ہیں اس لیے ملک کا جو ہے وہ پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے. تو دنیا میں سب سے مقروض ترین ملک کون ہے؟ امریکہ. 21.9 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے. پاکستان تو اس کے قریب و جوار میں بھی نہیں ہے. تو پھر وہاں کیوں نہیں بدحالی؟ اس کا مطلب ہے کہ بیڈ گورننس جو ہے وہ ایشو ہے پاکستان کا. پاکستان کا ایشو زیادہ قرضے لینا یا ماضی میں قرضے لے لینے سے یا کچھ اور معاملات کرنے سے یہ بات نہیں ہے پاکستان کی. مسئلہ بیڈ گورننس کا ہے. آپ ڈینگی کے حوالے سے دیکھ لیں کہ کس انداز میں وبا پھوٹی. افواج پاکستان زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کوئی بھی جگہ ہو، بھئی سول ادارے کہاں ہیں؟ حکومت کہاں کھڑی ہے؟ غضب خدا کا ایک آفت ہے ڈینگی کی پورے اس ٹائم پہ پنجاب کے اندر، خاص طور پہ پنڈی کے اندر. تو اس کو کہاں سے ڈیل کیا گیا؟ تو یہ جو گورننس کے ایشوز ہیں، اگر یہ سول حکومت نہیں ڈیل کر سکتی، ہر بار جو ماضی کی حکومت ہوتی ہے اس بعد میں جو نئی حکومت آتی ہے پولیٹیکل، وہ پہلے سے زیادہ ایڈمنسٹریٹیولی کمزور ہوتی ہے، مشکل کا شکار ہوتی ہے. سر واپس اسی کشمیر والے پوائنٹ پہ آئیں یا اقوام متحدہ والے اسمبلی کے اجلاس میں جو تقریر کی گئی اس پر آئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطاب کے بعد، اس تقریر کے بعد اب بھارت کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کن لڑائی کا یا فیصلہ کن جو ہے وہ مرحلہ آ پہنچا اور ہمیں اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، چاہے ان کا بائیکاٹ کریں، سفارتی تعلقات، فضائی حدود، تجارت وغیرہ، یہ سارا ہمارے ابتدائی سٹیپ ہوں گے اور پھر فردر ہمارا وہی ہوگا کہ ہم جنگ میں جائیں ان کے ساتھ؟ اگر کوئی آپ کے والد کو، بھائی بہن کو قتل کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھیں گے؟ آپ اس کے ساتھ ان کے لوگوں کو اپنی جگہ پہ آنے دیں گے گھر میں؟ آپ ان کو فضائی حدود استعمال کرنے دیں گے؟ آپ ان کے ساتھ تجارت کریں گے؟ اگر کریں گے تو پھر میرے خیال میں پھر ٹھیک ہی پالیسی ہوگی. اور اگر آپ نہیں کریں گے، ایک عام آدمی جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کیا وہ کرے گا؟ کیا ہمارے بھائی بہنوں کے قاتلوں کو، جنہوں نے آبرو ریزی کی ہوئی اجتماعی، ان کو آپ اجازت دیں گے تجارت کے لیے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 7 ارب روپے سے جو ہندوستان ہتھیار بنا رہا ہے وہ کشمیریوں پہ ہی استعمال کر رہا ہے، جو ہر ماہ پاکستان کے مد میں وہ کما کے جا رہا ہے، جو دوائیوں کی مد میں وہ کما رہا ہے وہ علیحدہ ہے، اس کے جو ہمارے نمک خرید کے اور جو نمک کا ہے، باقی وہ ساری جو چیزیں وہ تو ایک علیحدہ ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حمیت اور غیرت کی بنیاد کے اوپر جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں اپنائی جا رہی؟ اور کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قرآن کے احکامات ایسی صورت میں کیا ہیں؟ کیا علماء کو بلا کے جو ہے وہ پوچھا گیا کہ قرآن اور سنت اس معاملے پہ کیا کہتا ہے؟ ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم جو ہے وہ دنیا صلیبی جنگیں جو ہے وہ ہم پہ مسلط کیے رکھی؟ کیا دنیا نے 9/11 کے بعد جارج بش کو نہیں دیکھا جب اس نے کہا کہ یہ صلیبی جنگ میں نے کر دی ہے؟ اس نے کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا. ہم پتہ نہیں جہاد کا لفظ لیتے ہوئے کیوں اتنا جو ہے وہ شرمندہ سا محسوس کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہاد نہیں، میں کیا سمجھتا ہوں، چاہیے جو مجاہدین ہم نے دیکھیں کشمیر سے پردہ ڈال دی انہیں دوبارہ جو ہے کشمیری ایک کشمیری کشمیری ایک علیحدہ قوم ہے. کشمیری ایک علیحدہ ان کی تہذیب و تمدن ہے، ان کی ثقافت ہے، ان کی زبان ہے، ایک ہسٹری ہے پوری. اور
آزاد کشمیر سے لے اور جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں, ایک برادری ہے. آپ ان کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ آپ کو منع نہیں کرنا چاہیے. یہ آزاد ریاست ہے, اس کا جو مرضی ہے. راجہ فاروق حیدر نے نہیں بات کی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ خاندان کا مسئلہ ہے, یہ ان کی مرضی ہے, ان کی ثوابدید ہے, وہ جو مرضی کرنا چاہیں. پھر اس کے لیے تو ضروری ہوگی دونوں نہیں تو یا تو دیکھیں نا, یا تو متبادل آپ بتائیں کہ یہ اب ہم یہ کرنے چلے ہیں. اگر آپ سارے تعلقات بھی برابر رکھے ہوئے ہیں, آپ نے ابھی مسئلہ کشمیر کے اوپر سفارت خانے بھی کھولے ہوئے ہیں, آپ نے تجارت بھی نہیں بند کرنی, آپ نے فضائی حدود بھی نہیں بند کرنی, آپ نے باقی معاملات بھی نہیں بند کرنے, تو دنیا کیوں آپ کے ریسکیو کے لیے آئے؟ سر آپ کے والد صاحب کے جو تھاٹس تھے اس کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سولوشن کیا ہے؟ علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. ہندوستان آپ کے خیال میں باتوں سے مانے گا؟ کیسے مانے گا بتائیں نا. نہیں, کیا باتوں سے مان سکتے یہی سننا چاہ رہے ہیں. نہیں, لوگوں کو پتہ ہے اچھی طریقے سے. آپ جو ہے, میں کہہ رہا ہوں دوبارہ بتائیں انہیں. لوگ ہندوستان باتوں سے نہیں مانتا. اگر باتوں سے مانتا ہوتا تو 72 سال میں مان چکا ہوتا. آپ نے جنگیں بھی کی کشمیر کے اوپر, یہ نہیں ہے کہ کشمیر پہ جنگیں نہیں کیں, لیکن کشمیر پہ جو پہلے جنگیں تھیں اور اب کی جو معاملات ہیں وہ فرق ہیں. ابھی ہندوستان نے اس کو اپنا حصہ بنا ڈالا ہے. یہ ایک بڑا صورتحال خراب ہے, سنگین ہے, اور کچھ عرصے کے بعد آبادیاتی نقشہ تبدیل ہو جائے گا وہاں کا. وہاں پلیبسٹ کروا دیں گے, وہ یہ یک طرفہ پلیبسٹ کروا دیں گے, اور آپ اس لیے نہیں کروا سکیں گے کیونکہ گلگت بلتستان اور کشمیر سے آپ اپنی فوج کو انخلا نہیں کر سکتے, جبکہ انہوں نے تو UN کی قراردادیں ختم کر دیں, انہوں نے جو ہے وہ تو اپنا آئین بھی ختم کر دیا. اس لیے اب تو اصولاً وہ ایک نو مین لینڈ ہے. اب کون سی حجت ہے یا کون سی ایسی مشکل ہے؟ اتمام حجت کہا تھا نا, یہ لفظ کہے تھے. اتمام حجت ہو گیا نا, علی محمد خان نے بھی یہی کہا تھا. اتمام حجت ہو گیا نا, علی محمد خان صاحب نے جہاد کی بات کہی تھی. بالکل. تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ وہ وزیر ہیں نا, حکومت کے وزیر ہیں. ویسے خان صاحب کشمیر میں جب مظفر آباد میں خطاب کر کے گئے تھے تو تب بھی یہ کہہ کے گئے تھے کہ کب LOC پار کرتے ہیں میں آ کے بتاؤں. LOC پار کون کرتا ہے؟ مجاہدین کریں, مجاہدین ہی کرتے ہیں نا. تو پھر وہ آپ نے UN جنرل اسمبلی میں کر لیا, اور ہم نے آپ کو بھرپور سپورٹ کیا, ہر پاکستانی نے سپورٹ کیا, اپوزیشن تک نے جو ہے وہ سپورٹ کیا. دیکھیں نا, کمال ہے کہ ہم نے کشمیر کے اوپر متحد ایک پیغام دیا. لیکن اب آگے کیسے کرنا ہے؟ آپ جب عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. مجاہدین ابھی سر موجود ہیں؟ کیوں؟ مجاہدین ختم کب ہوئے تھے؟ پورے دنیا میں مجاہدین کے بعد تو بہت انہیں پیچھے دھکیلا. آپ نے 9/11 کے بعد ایک شرمناک پالیسی پرویز مشرف نے اپنائی, جس کے نتیجے کے اندر آج آپ کے سامنے ہے جو کچھ بھی ہے. انسان جو ہے وہ ہمیں خواری ہوئی نا. 9/11 دیکھیں نا, 9/11 کے بعد میرے والد نے ایک بہت تاریخ ساز جملہ بولا تھا کہ 9/11 بہانہ, افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان اصل نشانہ. آج میں بھی ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 370 بہانہ, امریکہ کو کشمیر میں بٹھانا, سی پیک کو ختم کروانا, اور پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار نشانہ. یہ ہے دنیا کا مقصد. تو سر جو تقریر عمران خان نے وہاں پر کی ہے, اس کے بعد تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو عالمی مافیا ہے وہ عمران خان کے خلاف سرگرم ہو گیا ہے, کیونکہ عمران خان تو خود یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اسلامی اتحاد بنایا جائے. ترکی, ملیشیا اور دیگر جو اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں, اب لگ رہا ہے کہ ان کے لیے بھی سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں. دیکھیں, یہ تو میرے والد کا خواب تھا. عمران صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ بہت پرانا تعلق رہا, اور شروع میں جو عمران خان صاحب کی پہلی جو پارٹی تھی وہ تو تحریک اتحاد تھی, میرے والد کی پارٹی تھی, جس کو جوائن کیا تھا. وہ میرے خیال میں کہیں ان کا ہے کاغذ بھی میرے پاس پڑا ہوگا. بہرحال اس کا فردوسی روڈ پہ یہاں دفتر تھا باقاعدہ, اور راولپنڈی کے اندر, اور اسی طرح لاہور میں تھا. سارے لوگ گواہان موجود ہیں اس کے. تو بہرحال ہم اس بات پہ نہیں جاتے, ہم اس بات پہ کہتے ہیں کہ وہ کیا تھا. بنیادی طور پہ جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد آپ نے غلط پالیسی اپنائی, جس کا ذکر خود خان صاحب نے کہا, ذکر کیا نا انہوں نے. لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں پورا کا پورا فوکس اب کشمیر پہ رکھنا چاہیے, اپنے عمل اور اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہیے. میرے والد نے ایک تھیری دی تھی جس کو پاکستان, ایران, افغانستان اینڈ ٹرکی, اور اس کے اوپر ان کے لیے باقاعدہ ٹائم میگزین میں ایک آرٹیکل چھپا تھا, دا مین ہو سیز بیونڈ آکسس,
جو دریائے آمو کے پار دیکھتا ہے، وہ جرنیل جو ہے، اور ان کے لیے اس ٹائم پہ آیا کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین جرنیل، اس ٹائم پہ وہ میجر جنرل تھے، تو کہا دنیا کا سب سے طاقتور ترین میجر جنرل، یہ باقاعدہ 2 پیج کی سٹوری ان کے اوپر چھپی تھی ٹائم میگزین میں.